بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ KSA Info 2030 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلتے ہیں آج کی اردو نیوز کی خاص خبروں کی جانب۔ شناختی کارڈ یا اقامہ رہن رکھنے پر سزا۔ ابہا ایئرپورٹ انٹرنیشنل ہوائی اڈے میں تبدیل۔ مکہ کا شاہی محل عجائب گھر میں تبدیل۔ ایمرجنسی خدمات والی گاڑیوں کو راستہ نہ دینے پر جرمانہ۔ ممنوع اوقات میں مزدوروں سے کام کرانے پر 1200 چالان۔ آن لائن تعلیم کی اہمیت پر خطاب جمعہ۔ کورونا کے 1000 نئے کیسز، 30 ہلاکتیں۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان عراق پہنچ گئے۔ ابشر سے خروج نہائی نہیں لگ رہا، کیا کوئی فیس ہے؟ سوال اور جواب۔ شناختی کارڈ یا اقامہ رہن رکھنے پر سزا۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ قومی شناختی کارڈ یا اقامہ رہن رکھنا منع ہے۔ کوئی بھی سعودی یا مقیم غیر ملکی کسی بھی ادارے یا فرد کے یہاں رہن کے طور پر شناختی کارڈ یا اقامہ رکھنے کا مجاز نہیں ہے۔ ایسا کرنے والے کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ رہن کا مطلب ہے کہ جیسے کہ ہم نے کسی کے پیسے دینے ہوں تو اس کو کہہ دیں یہ میرا اقامہ رکھ لو، میں تم کو پیسے دے کے لے لوں گا، یا اگلا بندہ کہہ دے کہ اپنا جو یہ اقامہ ہے یہ میرے پاس رکھو، پھر میں جب آپ پیسے دو گے تو پھر میں آپ کو واپس دوں گا، یہ اس کی سزا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت داخلہ کے ماتحت محکمہ احوال مدنیہ کی جانب سے تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں اپنا قومی شناختی کارڈ رہن کے طور پر نہ رکھیں۔ جو ایسا کرے گا اس سے باز پرس ہوگی۔ محکمہ احوال مدنیہ نے جمعرات کو آگے مہم کے تحت جاری بیان میں کہا ہے کہ قومی شناختی کارڈ اور اقامہ سرکاری دستاویز ہیں، اسے کسی بھی ادارے کے یہاں رہن رکھنا منع ہے۔ یاد رہے کہ سعودی قانون کے بموجب شناختی کارڈ رہن رکھنے پر 5000 ریال تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ بار بار تنبیہ کرتا رہتا ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی اقامہ کارڈ جسے یا مقیم کہا جاتا ہے کسی کے یہاں بھی رہن کے طور پر نہیں رکھا جا سکتا، ایسا کرنے پر باز پرس ہوگی۔ ابہا ایئرپورٹ انٹرنیشنل ہوائی اڈے میں تبدیل۔ ابہا ایئرپورٹ کو بین الاقوامی ہوائی اڈے کا درجہ دے دیا گیا۔ اس حوالے سے سول ایوییشن کی جانب سے مطلوبہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا لائسنس بھی جاری کر دیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری ہوابازی کی جانب سے جمعرات کو ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ابہا ایئرپورٹ پر دنیا بھر سے بین الاقوامی پروازیں اتر سکیں گی اور یہاں سے دنیا بھر کے لیے بین الاقوامی پروازیں روانہ ہو سکیں گی۔ شہری ہوابازی کے عالمی تنظیم ایکاو نے بین الاقوامی ہوائی اڈہ بنانے کے لیے جو معیار و ضوابط مقرر کر رکھے ہیں وہ سب ابہا ایئرپورٹ پر فروری 2023 تک نافذ کر دیے جائیں گے۔ مکہ کا شاہی محل عجائب گھر میں تبدیل۔ مکہ کا الزہر محل عجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہاں تاریخ کے مختلف اداروں کی نوادرات اور تاریخی اشیاء رکھی گئی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق تاریخی ورثے کے ادارے کا کہنا ہے کہ بانی مملکت شاہ عبدالعزیز نے 1365 ہجری میں قصر الزہر تعمیر کرنے کا فرمان جاری کیا تھا۔ محل کی تعمیر میں 7 برس لگے تھے۔ شاہ عبدالعزیز جب بھی مکہ آتے اسی محل میں قیام کیا کرتے تھے۔ یہاں وہ مختلف مسلم ملکوں سے حج پر آنے والے وفود کو ملاقات بھی کیا کرتے تھے۔ قصر الزہر کو شاہی مہمان خانے کی جانب سے 1378 میں وزارت تعلیم کے حوالے کیا گیا۔ وزارت نے اسے الزہر مڈل سکول بنا دیا۔ 1398 ہجری تک یہاں سکول قائم رہا، پھر اسے عجائب گھروں اور آثار قدیمہ کے اداروں کی تحویل میں دے دیا گیا۔
اصلاح و مرمت کے بعد محل کو تاریخی عجائب گھر بنا دیا۔ الظاہر محل 2 منزلہ اور متعدد حالوں پر مشتمل ہے، جن میں سعودی عرب کی تاریخ، مکہ مکرمہ کے آثار قدیمہ، اسلامی تاریخ کے مختلف اداروں کے تاریخی تحائف سجائے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں یہاں سیرت مبارکہ سے متعلق معلومات بھی خوبصورت انداز میں پیش کی گئی ہیں۔ ایمرجنسی خدمات والی گاڑیوں کو راستہ نہ دینے پر جرمانہ۔ محکمہ ٹریفک نے ایمرجنسی خدمات فراہم کرنے والی گاڑیوں کو راستہ دینے کے ضوابط مقرر کرتے ہوئے تنبیہ کی ہے کہ خلاف ورزی پر جرمانے ہوں گے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایمرجنسی خدمات فراہم کرنے والی گاڑیوں یا سرکاری کارروائی کے ہارن کی آواز سننے تو ترجیحی بنیادوں پر ان کے لیے راستہ دینے کا اہتمام کریں۔ مثلا اگر آپ کسی چوراہے پر ہوں تو فوراً ہی ایک طرف ہو جائیں اور ایمرجنسی خدمات فراہم کرنے والی گاڑیاں یا سرکاری کارروائی کو گزرنے کے لیے راستہ دیں اور اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا نہ کریں۔ محکمہ ٹریفک نے توجہ دلائی ہے کہ ٹریفک قانون کی شق 54 کے مطابق اس پر عمل کرنا اور اس کی پابندی کرنا ہر ایک پر لازم ہے۔ یاد رہے کہ ایمبولینس، محکمہ شہری دفاع اور سیکیورٹی فورسز کی گاڑیاں ایمرجنسی خدمات کے دائرے میں آتی ہیں۔ آن لائن تعلیم کی اہمیت پر خطاب جمعہ۔ سعودی عرب کے وزیر اسلامی امور شیخ ڈاکٹر عبداللطیف آل شیخ نے کہا ہے کہ مملکت بھر کی تمام مساجد میں جمعے کے خطبات آن لائن تعلیم کے موضوع پر دیے جائیں۔ وزارت اسلامی امور کی جانب سے مملکت کی تمام مساجد کے خطیبوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ خطبہ جمعہ میں وقت حاضر کی ضرورت کے تحت آن لائن تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ ویب نیوز سبق کے مطابق وزارت اسلامی امور نے خطیبوں کو تاکید کی ہے کہ وہ خطبے میں تعلیم کی اہمیت اجاگر کریں، ملک و قوم کی تعمیر و ترقی میں تعلیم کے فوائد بیان کیے جائیں، تعلیم کے حوالے سے اساتذہ کی ذمہ داری کو نمایاں کریں۔ جاری ہدایت نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ خطبے میں یہ بھی بتائیں کہ اسکول آن لائن تعلیم اساتذہ اور طلباء و طالبات کے حوالے سے گھر والوں کا کردار کیا ہونا چاہیے اور کسی قسم کی سرگرمیوں سے گریز کیا جائے۔ وزارت اسلامی امور کی جانب سے تاکید کی گئی ہے کہ خطیب حب الوطنی کی اہمیت، قدر و قیمت، میانہ روی اور اعتدال پسندی کی ضرورت اجاگر کریں۔ یہ بھی بتائیں کہ فطری آگہی کا معیار بلند کرنے اور اس سلسلے میں اہل خانہ کے کردار کو نمایاں کرنے میں اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ وزیر اسلامی امور نے آن لائن تعلیم کی اہمیت کے موضوع پر جمعے کے خطبات کی تاکید ایسے ماحول میں کی ہے جبکہ دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح سعودی عرب میں بھی کورونا کی وبا کا سلسلہ جاری ہے اور ابھی تک اس سے نجات نہیں مل سکی ہے۔ کورونا کے 1000 نئے کیسز، 30 ہلاکتیں۔ سعودی عرب کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مملکت میں کورونا وائرس کے کیسوں میں تیزی سے کمی ہو رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف شہروں میں کووڈ-19 کے مصدقہ کیسز کی تعداد 1019 رہی۔ اب تک سعودی عرب میں کورونا کے مجموعی کیسز 3,11,855 تک پہنچ چکے ہیں، جبکہ ایک ہی دن میں مختلف شہروں میں کووڈ-19 سے 30 افراد ہلاک ہوئے۔ کورونا وائرس سے مجموعی طور پر اب تک 1310 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 سے صحت یابی کا تناسب بھی بڑھا ہے۔ ایک ہی دن میں 1310 افراد صحت یاب ہونے کے بعد اب تک اس وبائی مرض سے 2,86,255 افراد شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کے ٹویٹر پر بتایا گیا ہے کہ مملکت کے مختلف شہروں میں کورونا کے 1582 کے مریضوں کی حالت نازک ہے، جنہیں انتہائی نگہداشت کی یونٹ میں رکھا گیا ہے، جبکہ 21,815 افراد کی مجموعی صورت حالت بہتر ہے۔ ان کا علاج مختلف شہروں میں قائم قرنطینہ سینٹرز اور آئسولیشن وارڈ میں جاری ہے۔ وزارت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق جمعرات 27 اگست کو سب سے زیادہ مریض مکہ میں سامنے آئے، جن کی تعداد 96 رہی، جبکہ ریاض میں 56،
انیسہ 52، مدینہ 50، سبیہ 49، جازان 46، تبوک 44، الحفوف 43، ابو عریش 41، جدہ 32، بریدہ 31، خمیس مشید 30، بلجرشی 21، دمام 19، حفر الباطن 18، طائف میں 13 افراد میں کووڈ-19 کا ٹیسٹ مثبت آیا۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان عراق پہنچ گئے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان جمعرات کو عراق پہنچ گئے۔ العربیہ نیوز چینل نے یہ اطلاع دی ہے۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفی الکاظمی نے سعودی وزیر خارجہ کا استقبال کیا۔ اس سے قبل عراق کے وزیر داخلہ عثمان الغنیمی نے سعودی عرب کے سفیر عبدالعزیز الشمری سے ملاقات کی ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی واس کے مطابق دونوں رہنماؤں نے باہمی تعاون، دو طرفہ تعلقات، سلامتی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ابشر سے خروج نہائی نہیں لگ رہا، کیا کوئی فیس ہے؟ سوال۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات بتدریج معمول پر آ رہے ہیں، تاہم بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کے حوالے سے ابھی تک کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا۔ ایویشن ذرائع کا کہنا ہے کہ جیسے ہی حکام کی جانب سے اس بارے میں احکامات جاری ہوں گے مطلع کر دیا جائے گا۔ قارئین نے اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے مزید سوالات بھیجے ہیں۔ لبنہ بھٹی کا سوال عمرہ ویزے کے حوالے سے ہے۔ وہ دریافت کرتی ہیں کہ عمرہ ویزا کب تک کھلے گا؟ جواب: سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے تاحال بین الاقوامی سفر پر عائد پابندی ہٹانے کا سرکاری طور پر اعلان نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے متعلقہ وزارتیں یومیہ بنیاد پر کرونا وائرس کے کیسز نوٹ کر رہی ہیں۔ جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے حکومت اس بارے میں اعلان کر دے گی۔ عمرہ ویزا کھلنے کے بارے میں ابھی تک کسی قسم کی مصدقہ اطلاع نہیں۔ پاکستان میں موجود سعودی سفیر کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس سے متعلق احتیاطی تدابیر کا جائزہ لینے کے بعد عمرہ پر عائد پابندی ہٹانے کا اعلان کیا جائے گا۔ تاہم ابھی تک مملکت میں رہنے والوں کے لیے بھی عمرہ کرنے پر پابندی عائد ہے۔ اس بارے میں جیسے ہی سرکاری طور پر پابندی ختم کرنے کا اعلان کیا جائے گا اردو نیوز میں فوری طور پر اس کی خبر دی جائے گی۔ محمد نقشبندی نے سوال کیا ہے، سعودی عرب میں قیام کے دوران میرا اقامہ کفیل نے تجدید نہیں کرایا تھا جب میں ترحیل کے ذریعے فنگر پرنٹس دے کر فائنل ایگزٹ پر پاکستان چلا گیا تھا۔ اب میں کب دوبارہ کیسے کسی ویزے پر سعودی عرب جا سکتا ہوں؟ جواب: اگر اقامہ ایکسپائر ہو جائے اور کفیل اسے تجدید نہیں کراتا تو قانون کے مطابق متاثرہ شخص کو چاہے کہ وہ لیبر کورٹ سے رجوع کرے جہاں اس بارے میں باقاعدہ ادارہ موجود ہے، جہاں معلومات کا جائزہ لینے کے بعد کفیل کو طلب کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے اقامہ تجدید کرانے کے بعد خروج نہائی لگایا جا سکتا ہے۔ قانونی طور پر خروج نہائی پر جانے والے پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہوتی، وہ جب چاہے دوسرے ویزے پر مملکت آ سکتا ہے۔ جہاں تک شعبہ ترحیل ڈیپورٹیشن سینٹر کے ذریعے لوگ واپس جاتے ہیں ان پر 3 سال سے 5 سال تک کے لیے پابندی عائد کی جاتی ہے۔ تاہم پابندی کی مدت اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اس تحقیقاتی افسر پر منحصر ہوتا ہے جس نے تحقیقات کرنے کے بعد رپورٹ مرتب کی ہوگی۔ اگر تحقیقاتی افسر نے اپنی رپورٹ میں پابندی کی مدت درج کی ہے تو سسٹم میں اسی حساب سے پابندی کی مدت فیڈ کی جاتی ہے۔ بشیر احمد نے سوال کیا ہے، مستقل طور پر پاکستان جانا چاہتا ہوں، کفیل کا کہنا ہے کہ خروج نہائی نہیں لگ رہا۔ جوازات کے ابشر سسٹم میں جو میسج آتا ہے اس میں رقم ناکافی ہے درج ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا خروج نہائی کے لیے فیس ادا کرنا ہوتی ہے؟ جواب: امیگریشن قانون کے مطابق اقامہ پر موجودہ غیر ملکی کارکن کا خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ لگانے کے لیے کوئی فیس مقرر نہیں، تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ اقامہ کارآمد ہو۔ آپ سب سے پہلے اقامہ کی تاریخ چیک کریں، کیونکہ بعض حالات میں اقامہ پر درج ایکسپائری ڈیٹ اور سسٹم میں موجود تاریخ میں معمولی فرق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اقامہ ایکسپائر ہونے پر معلوم نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے اقامہ کارڈ اور جوازات کے سسٹم میں درج ایکسپائری ڈیٹ میں فرق نہیں اور اقامہ بھی کارآمد ہے تو آپ کے کفیل کو چاہیے کہ وہ یا تو جوازات سے رجوع کریں یا اپنے ابشر سسٹم میں
اعلی رسائل و طلبات کے آپشن استعمال کرتے ہوئے مسئلے کو حل کریں، کیونکہ بعض اوقات سسٹم میں معلومات فیڈ کرنے کے دوران تاریخ غلط درج ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سسٹم بلاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے جوازات نے ابشر پر رسائل و طلبات کی سہولت فراہم کی ہے، جس سے گھر بیٹھے مستفید ہوا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اردو نیوز۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔